امریکہ میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، وہ یہاں ہو یا کہیں اور ہو، وہ غریب ہو یا امیر، وہ کالا ہو یا گورا، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، متقی جو بھی ہے میرے آقا نے فرمایا وہ میرے قریب ہے۔ تو روزے رب نے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کا یہ مقام ہے کہ سب سے بڑھ کر متقی نبی کریم علیہ السلام کو قبول قریب ہے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 29 میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، حرام سے بچو، گناہوں سے بچو، رب کی نافرمانی سے بچو، اگر تم ایک سودا کرو، پیمان کرو، وعدہ کرو، ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ علماء نے فرمایا فرقان کیا ہے؟ متقی کے لیے رب فرقان بنا دیتا ہے۔ فرقان کا مطلب کہ غیر لوگوں سے اللہ پاک تمہیں جدا کر دے گا، غیر لوگوں کے مقابلے میں تمہیں اللہ پاک امتیازی شان دے گا، غیر لوگوں سے تم ممتاز ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ غیر لوگوں سے تم ممتاز کس طرح بنو گے؟ ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مسلمان۔ مسلمان کا دل شیشے کی طرح، آئینے کی طرح اجلا ہے، صاف ہے، شستہ ہے، اس میں بغض نہیں، کینہ نہیں، نفرت و عداوت نہیں، نور ایمان سے جگمگا رہا ہے۔ اور کافر کا دل سیاہ ہے، تاریک ہے، تمام تر بیماریاں اس کے اندر ہیں، حتیٰ کہ کفر اس کے اندر ہے۔ رب نے فرمایا تم متقی بن جاؤ، ایمان والو، میں تمہارے لیے فرقان بنا دوں گا، تمہیں کافروں سے دنیا میں ممتاز کر دوں گا۔ اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی علماء نے فرمایا اللہ کافروں سے مسلمانوں کو ممتاز کر دے گا، کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے، مسلمان ابدی دائمی جنت میں چلا جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اور اللہ پاک تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ فرمائے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ پاک تم سے تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، مٹا دے گا۔ متقی کا گناہ بچتا نہیں، متقی کا گناہ قائم نہیں رہتا، متقی تقوی اختیار کرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ۔ بندہ جب متقی ہوتا ہے، غلطی سے کوتاہی سے چھوٹا گناہ ہو بھی جائے، رب نے فرمایا اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ وہ تقوی جو رب ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ تقوی جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ تقوی جو کہ روزے رکھ کے رب دیتا ہے، اس تقوی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اس تقوی کی عظمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، انسان ایک جگہ بستا، آبادیوں میں انسان رہائش رکھتے ایک دوسرے کے کام آتا ہے، درندے جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ کسی کے کام نہیں آتے۔ اب انسان کے کام آتا ہے تو کس بیس پہ کام آئے؟ اب اللہ پاک نے وہ بنیاد بتا دی، وَتَعَاوَنُوا، اے لوگو تعاون کیا کرو، امداد کیا کرو، باہم ایک دوسرے کے کام آیا کرو۔ لیکن اصول ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا علی البر، نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، والتقویٰ، اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو گویا کہ مسلم معاشرے میں تعاون کی بنیاد یا نیکی پر ہے یا تقویٰ پر ہے۔ وہ مسلمان کیسا ہے جو ظلم پہ تعاون کرے، بربریت پہ تعاون کرے، غلط کام پہ تعاون کرے؟ رب نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ گویا کہ رب ہر حال میں یہ چاہتا ہے بندہ متقی رہے، پرہیزگار رہے، گناہوں سے بچے، حرام کاموں سے بچے۔ اس لیے ہر طرح سے ہمیں تقوی کا درس دیا، روزوں کا حکم دیا، تو بنیاد یہ کہ تم متقی بن جاؤ۔
ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حکم دیا تو فرمایا نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ تعاون کرو۔ اور یمن کے کچھ لوگ تھے، وہ جب حج کرنے آتے تھے تو سامان خرد و نوش ساتھ لاتے نہیں تھے، اور وہ کہتے کہ تقوی ہی ہمارا سامان سفر ہے، زاد راہ ہے، توشہ سفر ہے، ہم بس اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی ہی ہمیں کافی ہے، ہمیں کھانا پینا اس کی حاجت نہیں۔ لیکن جب یمن کے وہ لوگ حج کرنے مکے میں آتے، بھوک لگتی، پھر لوگ اس سے مانگتے کہ ہمیں کھانے کو کچھ دے دیا جائے۔ جب یہ مسئلہ ہوا تو رب کریم نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے لوگو تم زاد سفر لے لیا کرو، حج پہ جاتے ہو، سفر پہ جاتے ہو، محض تقوی کو زاد سفر نہ بناؤ بلکہ کھانے پینے کا سامان لیا کرو، وَتَزَوَّدُوا، زاد سفر لے لیا کرو۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا بہترین سامان سفر وہ تقوی ہے۔ کھانا پینا بے شک ساتھ رہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ خوف خدا ہے کہ ہر قدم پہ خوف خدا تمہارے ساتھ ہو۔ تم طواف کرو، تم مینا کے اندر جاؤ، تم وقوف عرفات کرو، تم وقوف مزدلفہ کرو، یا تم صفا مروہ میں سعی کرو، شیطان کو پتھر مارو، حجر اسود کو بوسہ دو، حج میں جس قدم پہ تم جاتے ہو سامان سفر بے شک رکھا کرو، لیکن اصل سامان سفر تقوی ہے۔ جب تقوی ہوگا تمہیں یہاں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ہم جانور لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اب جب جانور کو ذبح کیا، کسی نے پوچھا جانور کیوں ذبح کیا؟ جی اللہ کی رضا کے لیے۔ یار یہ کیسے تو نے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا؟ خون تو نکل کر زمین میں جذب ہو گیا، چمڑا تو نے کسی کو دے دیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوا؟ خون جذب ہو گیا، چمڑا اور کوئی لے گیا، گوشت اور کھا گیا، تو اللہ کے لیے کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس مسئلے کا خود حل بتا دی۔ ارشاد ربانی ہے قرآن مجید میں، لا ینا، فرمایا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، فرمایا تمہارے جانوروں کا گوشت خون مجھ تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقویٰ، لیکن تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ اپنے کمائی سے جانور خریدا، قربانی کا دن آیا، جانور کو لٹایا، چھری ہاتھ میں لی، اس کے گردن پہ چھری، اس کے گلے پہ چھری چلنے لگی۔ اب اپنے دل سے پوچھ تو یہ کام کرتا کیوں ہے؟ تو تیرا دل آواز دے گا، مقصود گوشت نہیں، مقصود خون نہیں، مقصود نمود نہیں، مقصود نمائش نہیں، بس رب کا حکم ہے، حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا بس تیرے دل میں جو تقوی ہے یہی اللہ کے لیے ہے، باقی خون اور گوشت وہ تو کوئی اور لے جاتا ہے۔ یہ تقوی ہے جس کا اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تقوی اپناؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تقوی ایسی چیز ہے جو کسی پل اس سے بندہ چھٹکارا نہ پائے، خلاصی نہ پائے۔ اللہ پاک نے پوری زندگی متقی رہنے کا درس دیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم پر موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ تم متقی ہو۔ گویا دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت بندہ متقی رہے۔ رب یہ مطالبہ فرما رہا ہے، تو روزے بھی رب نے اس لیے فرض کیے کہ اللہ پاک ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اور جب یہ وصف بندے میں پیدا ہو جائے کہ وہ خود کو گناہوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، ممنوعات سے بچائے، رب نے جہاں جہاں سے روکا وہاں سے خود کو بچا سکے، تو پھر بندہ تقوی کے عظیم مرتبے کو پا لیتا ہے۔ لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں
میرے حالات ٹھیک نہیں، ماحول ٹھیک نہیں، معاشرے کے حالات ٹھیک نہیں، حکومتی حالات ٹھیک نہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ پاک نے ان تمام مسائل کا حل بھی تقوی کے اندر رکھ دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور وہ اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، کسی بھی ملک والے، بستی والے، برادری والے، علاقے والے اگر ایمان لاتے، متقی بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان لاتے، متقی بن جاتے، کسی چیز کی کمی نہ ہوتی، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے، زمین سے برکتیں کھل جاتی۔ ولیکن کذبوا، رب نے فرمایا لیکن لوگوں نے جھٹلایا، رب کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، حق کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ ہمارے پنجے میں آ گئے، وہ ہمارے قبضے میں آ گئے، ہم نے ان کو گرفت میں لیا۔ کیوں؟ جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کرنے، ان کے عمل کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو پتہ چلا کہ تقوی سے رحمتیں برستی ہیں، تقوی سے برکتیں آتی ہیں، تقوی سے گرانی جاتی ہے، تقوی سے مہنگائی جاتی ہے، تقوی سے آسانی آتی ہے۔ لیکن جب بندہ تقوی سے دور ہو جاتا ہے پھر رب پکڑتا ہے۔ اور حدیث پاک مشکات شریف کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب نے فرمایا انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ ایک تو دنیاوی بادشاہ ہے اور ایک ساری کائنات کا بادشاہ رب کریم۔ فرمایا انا مالک الملوک، فرمایا میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ فرمایا بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اگر تم میری فرما برداری کرو گے میں ان کے دل پھیر دوں گا تمہاری اوپر رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ۔ تم راہ راست پہ آ جاؤ، تم صحیح رستے پہ آ جاؤ، میری فرما برداری کرو، تمہارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں ان کے دلوں کو پھیر دوں گا، وہ تم پہ رحم کریں گے، شفقت کریں گے، اچھائی کریں گے، بھلائی کریں گے، سہولت آسانی پیدا کریں گے۔ فرمایا اگر تم میری نافرمانی کرو گے میں ان کے دلوں کو پھیر دوں گا، وہ تم پہ قہر کریں گے، غضب کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ضابطہ تقوی کا ہے۔ تم متقی بن جاؤ گے میں رستے کھول جاؤں گا، اور اگر تم متقی نہیں بنتے تم پہ قہر و غضب کا نشانہ ہوگا۔ آج ہر بندہ شکوہ شکایت کرتا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، گھر میں حالات خراب ہیں، چوک چوراہے پہ محلے میں حالات خراب ہیں، دکان دفتر میں حالات، کاروباری معاملات ٹھیک نہیں۔ یہ گلا شکوہ کیوں ہے کہ ہم رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی ہر مشکل کو حل کرنے کا ایک ہی وظیفہ ہے، وہ تقوی ہے۔ جب دل میں خوف خدا آ جائے، بندہ گناہوں سے خود کو بچائے، رب سے تعلق مضبوط کرے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور دست غیب کیا ہے؟ دست غیب ایک وظیفہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو پیسے ملتے ہیں، روزگار میں، معاش میں فراوانی آ جاتی ہے۔ عرض کے حضور دست غیب کیا ہے؟ اس سوال کرنے والے نے سوچا تھا کہ آپ وظیفہ بتا دیں گے میں کروں گا، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دست غیب قرآن کی یہ آیت ہے، دست غیب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ کون سی آیت؟ جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے رب اس کے لیے مخرج بنا دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کوئی بندہ اگر متقی بنا، پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچا،
اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وہ پھنسے گا نہیں، وہ بند نہیں ہوگا، وہ کوئی جکڑ نہیں سکے گا، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ بند گلی میں نہیں جائے گا۔ جو بندہ متقی بنے گا یجعل لہ مخرجا، وہ جہاں جائے گا راستہ کھلتا جائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس بندے کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ دست غیب ہے۔ لہذا حالات اپنے کوئی ٹھیک کرنا چاہے تو شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور جب وہ تقوی اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے راستے کشادہ کر دے گا۔ اور تقوی کس طرح؟ جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، زمانہ ہے جناب عمر فاروق۔ ایک نوجوان مسجد میں نماز پڑھتا تھا، لیکن وہ سارا دن مسجد میں گزارتا تھا۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، رات کو بوڑھے باپ سے ملنے جاتا اور رات اپنے والد کے پاس گزارتا۔ حضرت عمر کو اس نوجوان پہ بڑا پیار آیا، بڑی محبت ہو گئی کہ اس نوجوان عمر کے اندر بھی یہ اس قدر اللہ کی یاد میں مگن و مستغرق ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ پیغمبر نبی اللہ کا وہ جوانی کے اندر بھی اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے، اور وقت پیری گلگ ظالم می شود پرہیزگار۔ شیخ سعدی فرماتے بیڑیا جب بوڑھا ہو جائے وہ بھی متقی بن جاتا ہے، اس لیے کہ بیڑیا جب اس کے دانت کام نہ کریں، اس کے خوا، اس کے اعضاء کام نہ کریں، اس کے اندر چستی پھرتی ختم ہو جائے اور بھیڑیا بکری کو پکڑ نہ سکے، چیر پھاڑ نہ سکے، اب بھیڑیا کہے کہ میں بھی متقی ہوں، اس تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی تو یہ ہے کہ جب اعضاء میں جولانی ہو، بندہ شباب پر ہو، طاقت میں ہو، تب بندہ خوف خدا اختیار کرے۔ اس لیے جناب عمر کے زمانے میں وہ نوجوان سارا دن عبادت کرتا تھا، رات کو گھر جاتا تھا۔ ایک دن جب یہ گھر جاتا تھا، رستے میں ایک عورت کی اس پہ نگاہ پڑی۔ اس کی بے داغ جوانی تھی، معصوم جوانی تھی، بد نگاہی سے محفوظ تھا، غلط کاموں سے محفوظ تھا۔ وہ عورت تاڑ میں رہنے لگی کہ کسی طریقے سے یہ نوجوان میرے شکنجے میں آ جائے۔ لیکن جب بھی رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس کے گھر پر سے گزرتا، یہ ورخلاتی، بہلاتی، پھسلاتی، دعوت گناہ دیتی، اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نوجوان یاد الہی میں غرق ہو کر گزر جاتا، توجہ نہ کرتا۔ کئی دن اس طرح ہو گئے۔ ایک دن نوجوان آ رہا تھا، وہ عورت سامنے کھڑی ہے، اسے اپنی طرف بلانا چاہا۔ نوجوان نے قدم بڑھایا، عورت گھر کے اندر چلی گئی، وہ نوجوان بھی گھر کے دروازے میں قدم رکھنے لگا کہ اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ رب نے فرمایا ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطانی وسوسہ ان کو چھوتا ہے، جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے، تذکروا، ان کو رب یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر گناہ میں نہیں جاتے۔ اب نوجوان عورت آگے ہے، یہ پیچھے ہے، قدم اندر رکھ رہا ہے، آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ جیسے آیت یاد آ گئی، آپ نے چیخ ماری، غش کھا کے زمین پہ آ گئے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ عورت حیران پریشان، اگر یہ بندہ مر گیا تو اس کی جرم ہمارے ذمے لگایا جائے گا، لہٰذا اپنی لونڈی کو ساتھ کر کے اس نوجوان کے جسم کو اٹھا کر ان کے اپنے دروازے پر چھوڑا۔ باپ بوڑھا انتظار میں تھا کہ بیٹا آج لیٹ کر گیا، وجہ کیا ہے؟ لیکن جب نہیں آیا، باہر نکلا، دیکھا اس کا بیٹا دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ پڑوسیوں کو بلایا، نوجوان کو گھر کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو باپ کہنے لگا، بیٹا کیا مسئلہ ہوا؟ بیٹے نے ساری بات سنا دی، ابا جان اس طرح مسئلہ ہوا، اس طرح مسئلہ ہوا۔
باپ سنتا جا رہا تھا، بیٹا سنا رہا تھا۔ جب بات ختم ہو گئی پھر باپ کہنے لگا بیٹا وہ کون سی آیت تجھے یاد آئی تھی جس کی وجہ سے تیری حالت خراب ہو گئی، تو زمین پہ آ گیا؟ اس نے دوبارہ وہ آیت پڑھی، بس آیت پڑھنے کی دیر تھی، پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور ایسے بے ہوش ہو گئے کہ پھر ہوش میں نہ آ سکے، جان جان آفریں کے سفر کرتے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا، اور اگر گناہ کے قریب جاتا بھی ہے تو پھر اس کی ایسی سرزنش ہوتی ہے، اللہ کی ایسی عنایت ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف جانے پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف خدا سے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان خوف الہی کی وجہ سے فوت ہو گیا، رات کے وقت اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق مسجد میں گئے، دیکھا وہ نوجوان مسجد میں نظر نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا وہ نوجوان جو کبھی نماز قضا نہیں کرتا تھا، جو ہمیشہ مسجد میں ہوا کرتا تھا، رب کی عبادت کرتا تھا، آج وہ غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ رات وہ بے ہوش ہو گیا تھا، رات وہ فوت ہو گیا تھا، رات اس کا جنازہ پڑھایا جا چکا۔ جناب عمر خود چل کر اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے والد سے گلہ کیا، شکوہ کیا، فرمایا وہ نوجوان جو ہمارا ساتھی تھا، وہ نوجوان جو مسجد آباد کیے رکھتا تھا، وہ نوجوان جس کی پیشانی پہ ہمیشہ سجدے مچل رہے ہوتے تھے، وہ نوجوان جس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے تھے، وہ فوت ہو گیا، تو کم از کم جنازے کی اطلاع تو دیتے، ہم جنازے میں شریک ہوتے۔ کہنے لگا والد گرامی ان کا حضور میں جنازے کی اطلاع ضرور دیتا، لیکن رات کا وقت تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، آپ کو زحمت نہ دی جائے، رات کی تاریکی میں، خاموشی میں، سناٹے میں، آرام کے وقت میں آپ کو بے آرام نہ کیا جائے، اس لیے پھر ہم نے جنازہ پڑھا۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا چل مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے جاؤ۔ اب عمر فاروق اس کی قبر پہ گئے، اب جب قبر پہ گئے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد عمر فاروق نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، فرمایا رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب نے فرمایا جو دن قیامت کے اللہ کی پیشی سے ڈر گیا، رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، دن قیامت کا ہوگا، مخلوق بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی، جس کو یہ خیال آیا، یہ خوف آیا، یہ ذہن بن گیا کہ دن قیامت کا ہوگا، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، میری پیشی بھی ہوگی، میری حاضری بھی ہوگی، رب کی عدالت بھی ہوگی، میں سامنے کھڑا بھی ہوں گا۔ فرمایا جو بندہ لمن خافا، کوئی بھی ڈر گیا، مقام ربِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، رب نے فرمایا اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہیں۔ عمر فاروق نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، قبر سے آواز آئی بے شک رب کا قول سچا ہے، رب نے 2 جنتیں عطا فرمائیں، لیکن اس پر زیادتی بھی کر دی، اس پر اضافہ بھی کر دیا، اس پہ رب نے بونس بھی دے دیا۔ وہ کیا؟ فرمایا رب راضی بھی ہو گیا، رضامندی کا بونس بھی رب نے عطا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے، کہ جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، بندہ خطاؤں سے بچتا ہے، بندہ ظلم و بربریت سے بچتا ہے، لیکن جب دل خوف خدا سے عاری ہو جاتا ہے پھر بندہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن اس واقعے کے راوی ہیں، یہ بھی جناب عمر فاروق ہی کا زمانہ تھا رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی اسی طرح نوجوان کے تقوی کی بات، جوانوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ نشانے پر ہے، بے حیائی ہو یا فحاشی ہو یا عریانی ہو، آج کفر نے، یورپ نے اور شیطان کے گماشتوں نے آج کے نوجوان کو نشانے پہ لیا ہوا ہے، اور نوجوان نہیں سمجھتا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ حالانکہ نوجوان ایسے ہونے چاہیے جس طرح کے عمر فاروق کے زمانے میں ہوتے تھے، سارا دن مسجد میں گزارتے، عبادت الہی بجا لاتے، بڑے حسین، بڑے خوبرو تھے، رات دن کو جب گھر جاتے ایک عورت کی نگاہ پڑی، کسی طریقے سے اس کو ورغلایا جائے، بہکایا جائے،
لیکن جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رب اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ رب نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جب رب نے شیطان کو جنت سے نکالا اور شیطان مردود ہو گیا تو شیطان نے کہا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ رب نے فرمایا اخرج، تو نکل جا، تو مردود ہے، لعنتی ہے، لیکن رب نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا تو داؤ بھی چلائے گا، مکر بھی چلائے گا، وسوسہ بھی ڈالے گا، تو سارے کرتب کھیلے گا، لیکن جو میرا خاص بندہ ہوگا اس پہ تیرا مکر نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا مکر نہیں چلے گا۔ وہ نوجوان گھر جاتا، عورت رستہ روک لیتی، لیکن رب کی حفاظت میں ہوتا، رب کی حفاظت کے حصار میں ہوتا۔ ایک دن اس نے تجویز یہ کی کہ ایک بوڑھی عورت کو رستے میں بٹھا دیا، رات کو گھر آنے لگا، بوڑھی عورت آگے ہوئی، کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، میرے گھر میں بکری ہے، بکری کا دودھ نکالنا ہے اور میں خود دودھ نہیں نکال سکتی، بیٹا ذرا مہربانی کریں میرے ساتھ آ جائیں، میرے گھر بکری کا دودھ تو نکال کر دیں۔ خیر کا زمانہ تھا، اچھائی کا زمانہ تھا، ایک دوسرے کے کام آنے کا زمانہ تھا۔ نوجوان تھا، مائی تھی، بوڑھی تھی، رات کا وقت تھا، وہ مائی اندر گئی، یہ پیچھے گیا، جیسے صحن کے اندر گیا دیکھا تو بکری سامنے نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا بکری تو نہیں ہے، وہ بوڑھی عورت کہنے لگی تھوڑا انتظار کر، اندر سے میں بکری لا رہی ہوں۔ وہ اندر گئی اور وہ نوجوان عورت جو خواہشات نفس سے مغلوب ہو گئی تھی، جو دعوت گناہ دینا چاہتی تھی اور نوجوان کو گناہ میں پھنسانا چاہتی تھی، وہ نوجوان عورت باہر نکل آئی، کرتب کرنے لگی، نوجوان کو دعوت نظارہ دینے لگی، نوجوان کو گناہ میں پھنسانا چاہا، لیکن نوجوان تھا کہ کسی